دا 5 فیسز آف جینیس. آج ہم علم کی باتیں میں اس کتاب سے یونٹ نمبر 3 ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی دا انوینٹر جینیس. دا انوینٹر جینیس بننے کے ہمارے پاس کم از کم 3 طریقے ہیں. مثلا فطری تجسس، نیچرل کیوریوسٹی. فطری تجسس آپ کو ایک بہترین انوینٹر جینیس بنا سکتا ہے. اسی طرح آپ کی تخلیقی صلاحیت، سینس آف کریٹیوٹی. تخلیقی صلاحیت بھی آپ کو ایک بہترین انوینٹر جینیس بنا سکتی ہے. آخری بات، پرابلم سالونگ، مسئلے کو حل کرنا، یعنی پرابلم سالونگ کی کیپیسٹی یا قابلیت بھی آپ کو ایک بہترین انوینٹر جینیس بنا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہاؤ ٹو بیکم دا انوینٹر جینیس، یعنی دا 5 فیسز لینگویج. جو کتاب ہے نا، اس کتاب کا یونٹ نمبر 3 دا انوینٹر جینیس، ہم اس کو آج ڈسکس کر رہے ہیں. ساتھیوں، ہر بندہ اپنی زندگی میں اور اپنے ایک پرٹیکولر فیلڈ میں کامیاب ہونے کی خواہش رکھتا ہے. ہر بندے کا مطمع نظر کامیابی اور آسان ترین کامیابی ہے، اور کامیابی کے لیے جہاں بہت سے لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو ایک خاص طرح کی جینیس بھی چاہیے ہوتی ہے، جس کو رائٹر نے دا انوینٹر جینیس کہا ہے. یہ آپ کی ایک خاص فیکلٹی بھی ہوتی ہے اور یہ ایک خاص طرح کی ٹائپ بھی ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پرٹیکولر فیلڈ میں کامیاب ہوں، ان کو انوینٹر جینیس بننا پڑے گا. اچھا، انوینٹر جینیس بننے کا بڑا آسان فارمولہ ہے. اس کو آپ نیچرل ٹیلنٹ کی بجائے ایک سکل سمجھ لیں، آپ اس کو ایک ٹیکنیک سمجھ لیں. جب آپ کسی چیز کو ایک سکل اور ایک ٹیکنیک مان لیتے ہیں، تب آپ اس کو سیکھنے جوگے ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ انوینٹر جینیس کو ایک ٹیکنیک مانیں اور آپ اس کو سیکھنا چاہیں، تو بڑے آسان طریقے سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. مثلا پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی فطری صلاحیت، یعنی تجسس کی فطری صلاحیت، اگر آپ اس کو پالش کرنا شروع کر دیں، اپنی کیوریوسٹی کو بڑھانا شروع کر دیں، سینس آف کیوریوسٹی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، آپ متجسس رہنا شروع کر دیں، آپ پازیٹیولی تجسس والے بننا شروع ہو جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ انوینٹر جینیس بننا شروع ہو گئے ہیں. ساتھیوں، کیوریوسٹی انسان کا خاصہ ہے. ہم انسان کیوریوسٹی کے بل بوتے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ تجسس ایک ایسی چابی ہے جو بہت سارے مسائل کے بند تالے کھول دیتی ہے. جب انسان نے تجسس ہونا چھوڑ دیا، تب سمجھ جائیں کہ انسان وفات پا گیا. تو سب سے ضروری باتوں میں سے آج کی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے فطری تجسس پر کام کریں، اپنی نیچرل ایبلٹی یا نیچرل سینس آف کیوریوسٹی پر کام کریں. جو لوگ اپنے آپ کو کیوریس بناتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو تجسس والا بناتے ہیں، یا جو لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ متجسس رکھتے ہیں، وہ لوگ انوینٹر جینیس ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس مثال ہے تھامس ایڈیسن کی.
ایڈیسن اگر تجسس والا نہ ہوتا تو 1000 ناکامیوں کے باوجود کامیاب نہ ہو پاتا۔ اگر کوئی بندہ 1000 سے بھی زیادہ ناکامیوں کے بعد بھی ہمت رکھتا ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کی، 1000 ناکامیوں کے بعد بھی کام پہ جٹا ہوا ہے، تو وہ بندہ بڑے گریٹ، بڑی پاورفل تجسس والا ہے، اور وہ بندہ بہت ہی گریٹ انوینٹر ہے۔ اس بندے کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی انوینشن والی سینس پائی جاتی ہے۔ اختراع، انوینٹ کرنا، اختراع کرنا، ایجاد کرنا، یہ انسان کا ایک طرۂ امتیاز ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پالش کریں تو اپنے فطری تجسس کے اوپر کام کریں۔ ٹھیک، اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ اسٹارٹ سالونگ ایوری ڈیز پرابلمز ڈیلی۔ اپنے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں نا، ان کو روزانہ کی بنیادوں پہ حل کرنا شروع کریں، ان کو پوسٹ پون مت کریں۔ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑے آسانی سے جینیس بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آگئی تخلیقی صلاحیت۔ ہمارے یہاں نا ہر بندے کے اندر ایک بڑا عجیب طرح کا اپنی ٹائپ کا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے۔ مثلا کچھ دن پہلے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بیٹا اس ٹیچر کا نام بتائیں جس نے آپ کو موبائل فون چلانا سکھایا ہے۔ ہم کلاس میں آپ کو انگریزی پڑھاتے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھاتے ہیں، ٹھیک، ہم انگریزی آپ کو پڑھاتے ہیں نا تو باقاعدہ آپ کے ساتھ کھپتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کھپاتے رہتے ہیں، لیکن ذرا رکیے، کوئی ایک بندہ آپ کو یاد آتا ہے جس نے باقاعدہ آپ کو موبائل فون چلانا سکھایا ہو؟ تو سب اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں، ہمیں بغیر کسی ٹیچر کے موبائل چلانا آ گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ نیچرل ٹیلنٹ آف کریٹیوٹی آپ کے اندر تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیوریوسٹی کو جوڑا، آپ کے کیوریوسٹی اور کریٹیوٹی نے آپ کو قابل بنا دیا۔ ٹھیک، تو ساتھیوں جو سینس آف کریٹیوٹی ہے نا، یا ایبلٹی ٹو کریٹ سم تھنگ، یہ ونڈرفل شے ہے۔ انسان تخلیق کا مادہ لے کے پیدا ہوا ہے، تخلیق کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر کام کریں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی کریٹیوٹی پہ کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بڑا آسان حل ہے، اسٹارٹ ڈوئنگ نیو اسمال ایکسپیریمنٹس، نئے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کرنا شروع ہو جائیں، ڈیزائن اور میک ماڈلز، سولو پزلز، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، مطلب پزلز پہ کام کرنا، اسی طرح آپ ماڈلز بنائیں، ماڈل پہ کام کریں، ایک پروجیکٹ کو کاٹ یا چھانٹ اس میں ڈیزائن میں کرتے چلے جائیں، یہ کریٹیوٹی ہے۔ تو اپنی کریٹیوٹی کو بہتر بنانے پر کام کریں۔ ٹھیک، اسی طرح ایک کیپ این آئیڈیا ڈمپ جرنل ود یو، یعنی کوئی آئیڈیا، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئیڈیا کی لائف یا شیلف لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ آئیڈیا کلیوں کی طرح ہوتا ہے، جلدی مرجھا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی آئیڈیا ذہن میں آئے تو فوری آئیڈیا کو اپنے جرنل میں لکھ لیں۔ اگر آپ آئیڈیا کو جرنل میں کہیں لکھا ہوگا تو وہ کبھی نہ کہیں کام آ جائے گا۔ لیکن ہم میں سے میجورٹی میں جو لوگ ہیں وہ اپنے آئیڈیاز پر کام نہیں کرتے، وہ گھسی پٹی لائف چلاتے جا رہے ہیں،
यही वजह है कि वो अनथक मेहनत के बावजूद भी वो तरक्की नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए। ठीक, तो अभी तक हमने दो बातें कर ली कि अपने फितरी तजस्सुस पर काम करें, और नंबर 2 अपनी तख्लीकी सलाहियतों को पॉलिश करें, और नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसले को हल करने की सलाहियत, कहते इसको बेहतर बनाएं। जो बंदा मसले के हल डिस्कस नहीं करता वो बंदा कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। आप अपने इर्द गिर्द आसपास देखें, आपको मज़ा आएगा कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जो मसला आ जाए तो उसको ही डिस्कस करते रहते हैं, उसके हल डिस्कस नहीं करते। ये मसला आ गया, हाउ कैसे आ गया जी, ये मसला हो गया, अब इसका हल नहीं तलाश करना कि भी मसले का हल क्या है। साथियों, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होंगे आप तरक्की नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को की एबिलिटी को बढ़ाएं, मसाइल को देखकर परेशान ना हो, मसले को चैलेंज बनाएं और चैलेंज को कबूल करें और इसको हल करें। जब तक हम अपने मसाइल को हल नहीं करना सीखते तब तक हम कामयाब नहीं होते। हम मसले लेके उनके डंडोरे पीटने वाले लोग हैं, हालांकि हमें मसलों को हल करने वाले और खामोशी से हल करने वाले होना चाहिए। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फील्ड में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मस्त बड़े मज़े से तरक्की करें, तो तीसरी और आखिरी बात आज की, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करें, मसलों को हल करने वाले अवामल पे काम करें, फिर देखें ज़िंदगी कितनी मज़ेदार और हल्की फुल्की हो जाती है। ठीक जी, जज़ाकल्लाह जी।